السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور اللہ کا فضل ہوگا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ میں بھی بہت اچھا ہوں، بس آپ لوگوں کی خدمت میں پھر میں انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں پارٹ لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ چھٹے پارٹ میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت بی بی خدیجہ کا نکاح ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے ساتھ ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی آگے کا واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بس آپ لوگوں سے یہی گزارش میں کروں گا کہ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نہیں بلکہ آپ تمامی حضرات کا چینل ہے۔ اگر آپ لوگ محبتوں کے ساتھ نوازیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک دن یہ بہت اونچائی اور بہت بلندی پر میرا چینل یہ سجاد نظامی ورلڈ انشاءاللہ پہنچے گا۔ آپ تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ میری چینل کے ہر ویڈیوز کو شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں سے میں اور گزارش کرتا ہوں جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لینا سب سے پہلے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے بس شیئر کر دینا۔ آئیے یہاں سے سنتے ہیں 7واں پارٹ سیرت مصطفیٰ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثل دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی شان رہی۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہمد ہو گئی، یعنی کہ کمزور ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور قصا وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ میں قریش نے کئی بند بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، سبحان اللہ، جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا کر لاتے رہے، یعنی کہ جس وقت آپ سنتے ہیں پتھر، یعنی کعبہ شریف کے کونے پر حجر اسود پتھر ہے، انشاءاللہ اس کا بھی آپ ذکر اس واقعے میں سننے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہی شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں، یعنی کہ ہم ہی حجر اسود پتھر کو اٹھا کر دیوار میں لگائیں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر و اعجاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنج مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔
आगे क्या होता है दोस्तों, मुलाहिजा फरमाएं, इससे बेहतरीन चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। सुने इंशाअल्लाह ताला। खुदा की शान कि सुबह को जो शख्स हराम काबा में दाखिल हुआ वो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। यानी कि एक शख्स ने ये कहा कि सुबह को जब झगड़ा हो रहा था हजर असवद पत्थर के लिए कि मैं रखूंगा, ये मेरे कबीले के लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी, मेरे कबीले का नाम होगा। तो एक शख्स ने कहा जो भी सुबह सवेरे आकर सबसे पहले जो आएगा हरम शरीफ में, जो वो फैसला कर देगा उसकी बात मान ली जाएगी, सारे पंच उसकी बात को मान लेंगे। अब जो सबसे पहले दाखिल हुए वो हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह ये अमीन है, लिहाजा हम सब इनके फैसले पर राजी हैं। आपने इस झगड़े का इस तरह तस्फिया फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस जिस कबीले के लोग हजर असवद को उसके मकाम पर रखने के मुद्दाई हैं उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। सुभान अल्लाह, मेरे आका की तजवीज़ क्या तजवीज़ है। सुभान अल्लाह, मेरे आका की अज़मत पर हर हज़ारों जाने कुर्बान। सुभान अल्लाह, हर इंसान हर आशिक रसूल यही सोचता है। चुनांचे हर कबीले वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर असवद को उस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग उस चादर को थामकर मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनांचे सब सरदारों ने चादर को उठाया और जब हजर असवद अपने मकाम तक पहुंच गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतवर्रिक हाथों से उस मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। सुभान अल्लाह, इस तरह एक ऐसी खूरेज लड़ाई टल गई जिसके नतीजे में ना मालूम कितना खून खराबा होता। सीरत इब्न हशाम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 196 तक 197 में यह हवाला मौजूद है। दोस्तों आगे मुलाहिजा फरमाएं, खाना काबा की इमारत बन जाती है लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया, इसलिए एक तरफ का हिस्सा कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज़्ज़मा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया हतीम कहलाता है। माशाअल्लाह, हतीम काबा जिसे कहते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने देखा है कि काबा के बराबर में, काबा शरीफ के बराबर में हतीम काबा भी मतलब बना हुआ है जिसमें काबा मुअज़्ज़मा की छत पर परनाला गिरता है, जिसको जन्नती परनाला कहते हैं। वो हातीम काबा में ही परनाला गिरा करता है। अब मैं आपको बताऊं कि काबा कितनी बार तामीर किया गया है। इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही अदब एहतराम के साथ समाअत करें क्योंकि ये सीरत मुस्तफ़ा आप सुन रहे हैं। सुने इंशाअल्लाह ताला, काबा कितनी बार तामीर किया, कितनी बार बनाया गया। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने तारीख़ मक्का में तहरीर फरमाया है कि खाना काबा 10 मरतबा तामीर किया गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से वक्त में और किस किस ने तामीर किया। नंबर 1, सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर खाना काबा को बनाया। सुभान अल्लाह। नंबर 2, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई। सुभान अल्लाह। नंबर 3, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों ने उस इमारत को बनाया। सुभान अल्लाह। नंबर 4, उसके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और उनके फ़र्जंद अर्जमंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस घर को तामीर किया जिसका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है। नंबर 5, कौम अमालका की इमारत यानी कौम अमालका ने इसको तामीर किया। नंबर 6, उसके बाद कबीला जुरहम ने उसकी इमारत बनाई। सुभान अल्लाह। नंबर 7, कुरैश के मूरिस आला कुसै बिन कलाब की तामीर यानी कुसै बिन कलाब ने तामीर किया। सुभान अल्लाह। नंबर 8, कुरैश की तामीर जिसमें खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और कुरैश के साथ खुद भी अपने दोशे मुबारक पर पत्थर उठाकर लाते रहे। सुभान अल्लाह। नंबर 9, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ करदा नक्शा के मुताबिक तामीर किया यानी हतीम की ज़मीन को काबा में दाखिल कर दिया और दरवाज़ा सतह ज़मीन के बराबर नीचे रखा और एक दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब और एक दरवाज़ा मगरिब की सिमत बना दिया। सुभान अल्लाह। नंबर 10, अब्दुल मलिक बिन मरवान
اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، سنیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن حضرت علامہ حلبی علیہ الرحمہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کی نئے سرے سے۔ نمبر 2 زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے ماشاءاللہ۔ اب نمبر 3 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی، واللہ تعالی عالم۔ حاشیہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 215 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بہت ادب و احترام کے ساتھ سنیں، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ سیرت مصطفیٰ کا 7واں پارٹ آپ لوگ سن رہے ہیں، سنیں انشاءاللہ تعالی۔ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو برسوں آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ کے شریک کا رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ بھی ہے کہ ان کے ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کو زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے معاذ اللہ۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ مشکات شریف باب علامت النبوہ صفحہ نمبر 225 و مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 285 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت قیس بن سائب مخزومی رضی اللہ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ دوستو آگے ملاحظہ فرمائیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ سیرت مصطفیٰ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہیں خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل تھے۔ یہ علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر
پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے، یعنی کیا میں اب ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کے دینی مسالمات تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے تو لات و عزہ کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین حق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آئے اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ نمبر 225 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ دوستو آگے ملاحظہ فرمائیے، اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیسے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد 1 باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل صفحہ نمبر 540 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ آگے سنتے ہیں۔ سنیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت دیانت کے ساتھ آپ نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکا کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ سبحان اللہ! ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدہ کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابل حمزہ صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرا بل نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے، میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ! آگے دوستوں ملاحظہ فرمائیں، اسی طرح ایک صحابی حضرت سعید رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور لوگوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا
کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک تجارت تھے، آپ میرے شریک تجارت تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ اتنا صاف اور ستھرا رکھا کہ کبھی بھی کوئی تکرار یا تو میں کی نوبت نہیں آئی۔ سنن ابو داؤد جلد دوم صفحہ نمبر 317 باب کراہت المرہ مجتبائی میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ انشاءاللہ تعالی دیکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں پارٹ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، کیونکہ میں یہ بالکل جانتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اس سے خوبصورت تعریف و توصیف، یعنی کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، جس کے صدقے میں کھانے کو نوالے دیے، جس کے صدقے میں ہمیں رہنے کو مکان دیا، جس کے صدقے میں ہمیں عزت دی، جس کے صدقے میں ہمیں شہرت ملی، جس کے صدقے میں ہمیں اللہ نے اولاد سے نوازا، جس کے صدقے میں ہمیں یعنی کہ دولت سے نوازا، یہ سب اسی نبی کا فیضان، اسی نبی کی برکت اور اسی نبی کا صدقہ ہے جو آپ اور ہم اس وقت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں پارٹ اس وقت سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، جو مکہ شہر کے لوگ کیا کہتے تھے آپ کے لیے، تو بالکل انشاءاللہ تعالی 8ویں پارٹ میں آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ضرور انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ اس واقعے کو شیئر کر دینا اپنے دوستوں احباب میں، تاکہ تمامی حضرات ہم اور آپ سب گواہ ہو جائیں کہ واقعی میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے سچی محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ سرکار کی تعریف، بھئی ہم ایک دوسرے کی تعریف یا کوئی اور بھی پرشاسن یا پھر کیندر سرکار یا کوئی بھی اگر بھڑکاؤ بھاشن ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہم شیئر کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کی سیرت کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتا ہوں انشاءاللہ تعالی 8ویں پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔